تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ربیع الاول کے مہینے میں بہار ہی بہار رکھی ہے کہ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع الاول پہلی بہار، جب موسم بہار آتا ہے تو پھول کلیاں اور درخت کھلنے لگتے ہیں، اور پھر جب اس کو ربیع الاول کہتے ہیں، اور ربیع الثانی دوسری بہار کہ جب پھل پک جاتے ہیں اور ان کے خوشے لہلہانے لگتے ہیں اور انسان پھل لپک لپک کر کھاتا ہے اور بڑھ بڑھ کر اپنے منہ کو مٹھاس سے آشنا کرتا ہے، تو کہا ربیع الاول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے۔ جیسے بہار آتی ہے تو درخت جو خزاں کی وجہ سے ٹنڈ منڈ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ درخت جو بالکل ننگے ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے اوپر بہار آ جاتی ہے، ان پر خوشے لگتے ہیں، ان پر پھول اور کلیاں کھلنے لگتی ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ساری دنیا پر خزاں چھائی ہوئی تھی، ساری دنیا کے دلوں پر ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو بہار اندر بہار آ گئی، یعنی موسم بہار، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری خود بہار بن کے آئی، اور انسانوں کے دلوں میں بہار آئی، ان کے گھروں میں بہار آئی، ان کے محلات میں بہار آئی، ان کے گلی کوچوں میں بہار آئی۔ موسم بہار تو آتا ہے اور آ کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیسا خوبصورت آپ کی تشریف آوری سے جو بہار آئی وہ قیامت تک موجود ہے، اور ہر آنے والے دن اس بہار کی خوبصورتی میں، سرسبزی اور شادابی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ ہر مسلمان کے لیے بہار کا مہینہ ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے والے بنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کی ہجرت، آپ علیہ السلام کی نمازیں، آپ کے اخلاق، کردار، گفتار، رفتار کے تذکرے کر کے اپنے دلوں کی اندر ایمان کی بہار لانے والے بنو۔ تو جو مسلمان نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی خوشی اس طرح منائے کہ وہ روزہ رکھنے والا بنے، وہ صدقہ اور خیرات کرنے والا بنے، وہ نبی پاک علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے والا بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اپنانے والا بنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کتابوں کا مطالعہ کرنے والا بنے، تو وہ ہے حقیقی معنوں میں ربیع الاول کی بہار میں سے حصہ پانے والا، اور نبی پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کی حقیقی خوشی منانے والا۔ اللہ ہمیں ظاہری مظاہر سے نکل کر حقیقی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی منانے اور اپنے دل میں اس کی حقیقت محسوس کر کے اپنے عمل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔